بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجئے گا۔ یہ 5 کام کرنے سے مشکل وقت آسانیوں میں بدل جاتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجئے گا۔ ان 5 کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی زندگی اچانک ایسی راہ پر لے آتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کل تک سب ٹھیک تھا، لیکن آج کیوں سب کچھ بکھر گیا؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیب خالی ہے، رزق کے دروازے بند ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ کبھی جسم بیماری سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور علاج کے باوجود آرام نہیں ملتا۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنوں کے بیچ بیٹھ کر بھی انسان تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، شاید میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکل وقت ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم ان دروازوں کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم اپنی پریشانیوں کے شور میں وہ راستے دیکھ ہی نہیں پاتے جو اللہ نے ہماری نجات کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، جب زندگی کا پہیہ رک جائے، جب راستے بند ہو جائیں، جب دعائیں ادھوری لگیں، تب ایک بندہ مومن کیا کرے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشکل وقت اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں، بلکہ ایک اشارہ ہوتا ہے؟ ایک اشارہ کہ اب راستہ بدلنے کا وقت ہے، ایک اشارہ کہ اب وہ کام کرنے کا وقت ہے جو آپ کو نہ صرف مشکلات سے نکالیں گے بلکہ آپ کی روح کو سکون اور دل کو امید سے بھر دیں گے۔ ہاں، ایسے 5 کام ہیں جنہیں اگر آپ مشکل وقت میں کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اندھیروں میں روشنی اتر رہی ہے، تنگی کے بیچ آسانی کا دروازہ کھل رہا ہے، اور بے بسی کے بیچ اللہ کی مدد آپ کے قریب آ رہی ہے۔ سوچیں، اگر یہ 5 کام آپ کے ہاتھ میں ہوں تو اگر آپ کو یہ راز پتہ چل جائے کہ مشکل وقت میں کون سا بٹن دبانا ہے تاکہ زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کیا آپ ان 5 رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ 5 کام صرف آپ کے حالات ہی نہیں بدلیں گے بلکہ آپ کے گھرانے کو خوشیوں سے بھر دیں گے؟ یہ وہ 5 کام ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس زاویے سے نہ سنے ہوں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 دروازوں کو کھولنے جا رہے ہیں، 5 راستے، 5 کام جنہیں اگر آپ اختیار کر لیں تو مشکل وقت بھی آسان ہو جائے گا، آزمائش بھی رحمت میں بدل جائے گی اور آپ کا دل اللہ کی خاص قربت محسوس کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ 5 کام کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ راز ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ ان رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنے مشکل وقت کو خوشیوں میں بدلنے کے سفر پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ایک شخص جس کی زندگی بہت ہی کٹھن حالات سے گزر رہی تھی، غربت نے اس کا دامن پکڑا ہوا تھا، تنگ دستی نے اس کے چہرے کی ہنسی چھین لی تھی، اور مشکلات نے اس کے دل کو اس طرح جکڑ لیا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ ایک دن وہ ایک اللہ کے ولی کے در پر حاضر ہوا۔ زبان پر صرف ایک فریاد تھی، اے اللہ کے نیک بندے، میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، میرے پاس نہ روزگار ہے نہ سکون، مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میرا یہ اندھیرا دور ہو جائے۔ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم یہ ایک کام شروع کر دو، پھر دیکھنا کہ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ شخص گھر گیا اور اس عمل کو شروع کر دیا۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے ولی، میں نے آپ کا بتایا ہوا کام کیا لیکن مجھے کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا، میری مشکلات ویسی ہی ہیں۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا صبر کرو، اب دوسرا عمل کرو، اس میں وہ طاقت ہے جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ وہ آدمی گھر لوٹ آیا اور دوسرے عمل کو شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، پھر وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آیا، اے اللہ کے ولی، میں 2 کام کرتا رہا لیکن میری زندگی نہیں بدلی، مجھے اور کوئی عمل بتائیے۔ اللہ کے دوست نے تیسرا عمل بھی بتا دیا۔
उसने उसे भी शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो वो फिर लौट आया। वो बार बार यही कहता रहा कि मेरी जिंदगी नहीं बदली, मुझे कोई और अमल बताएं। यूं करते करते उसने 5 आमाल कर लिए। आखिरकार जब 5वां अमल भी मुकम्मल हो गया तो वो बुजुर्ग के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजब सी कैफियत थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह के वली, जब आपने मुझे पहला अमल बताया था, मैंने उसे किया तो अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में वुसअत अता कर दी। मैं तंग दस्तार था, मगर मेरा दस्तरखान वसी हो गया। जब आपने दूसरा अमल बताया तो मैं बे औलाद था और अल्लाह ने मुझे 2 नेक बेटे अता कर दिए। जब आपने तीसरा अमल बताया, मेरा अपना घर नहीं था, मैं किराए के मकान में रहता था, अल्लाह ने मुझे अपना ज़ाती घर दे दिया। जब आपने चौथा अमल बताया, मेरे पास सवारी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे अपनी गाड़ी अता कर दी। और जब आपने 5वां अमल बताया तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और सहूलतें दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं बार बार क्यों आता रहा और कहता रहा कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदली? उसकी एक वजह थी कि मैं हर अमल को आजमाना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि हर एक अमल में कितनी ताकत है, कितनी बरकत है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए अपने बंदे को किस कदर नवाजता है। ये सुनकर अल्लाह के वली ने आसमान की तरफ नज़रें उठाकर कहा, अल्लाह अकबर। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त आ जाए तो ये 5 काम ज़रूर कीजिएगा। में आखिर वो 5 काम हैं कौन कौन से? बहुत मुश्किल वक्त आ जाए तो ये 5 काम ज़रूर कीजिएगा। में पहला काम, अपनी ज़िंदगी के छुपे सबसे बड़े गुनाह को एक कागज़ पर लिखकर अल्लाह के सामने एतराफ़ करना। मोहतरम नाजरीन, ज़िंदगी के कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान के दिल और रूह को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं। ये ज़ख्म अमूमन उन गुनाहों से जन्म लेते हैं जिन्हें हमने दुनिया से छुपा रखा होता है। बाहर की दुनिया हमें नेक, इज़्ज़तदार और साफ़ सुथरा देखती है, लेकिन अंदर से हम खुद जानते हैं कि हमारे दामन पर वो धब्बे मौजूद हैं जिन्हें हमने किसी के सामने जाहिर नहीं किया। मुश्किल वक्त जब आता है तो इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी उन्हीं छुपी हुई खताओं का एहसास सताता है। वो लम्हा ऐसा होता है जब बंदा सोचता है कि मेरी ये मुसीबत, ये आजमाइश शायद उन्हीं छुपे हुए गुनाहों का नतीजा है। उस कैफियत में एक अनोखा और मुनफरिद अमल है, अपने सबसे बड़े छुपे हुए गुनाह को कागज़ पर लिखकर अल्लाह के सामने एतराफ़ करना। ये अमल बज़ाहिर अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में ये दिल की एक भारी गठरी को खोल देता है। हम आम तौर पर तौबा ज़ुबान से करते हैं, अस्तग़फ़ार करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, लेकिन अपने गुनाह का एतराफ़ लिखकर अल्लाह के सामने रख देना इंसान के दिल को अजीब तरह का सुकून देता है। क्योंकि जब हम कलम के ज़रिए उस गुनाह को लिखते हैं तो हमारा नफ्स टूटता है, वो गरूर ख़त्म होता है जो हमें अपने अंदर के सच से भागने पर मजबूर करता है। ये तहरीर सिर्फ एक तहरीर नहीं रहती, बल्कि इंसान के और अल्लाह के दरमियान एक सच्ची मुआहदे की सूरत अख्तियार कर लेती है। यहाँ बात समझने की है कि ये कागज़ किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बंदा और उसका रब जानता है। उस लम्हे जब बंदा रात के अंधेरे में या किसी तन्हाई में बैठकर वो कागज़ निकालता है और अपने सबसे बड़े और छुपे गुनाह को लिखता है तो उसके साथ हाथ कांपते हैं, दिल धड़कता है और आंखों में नमी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बरसों से दबे हुए बोझ को लफ्ज़ों की शक्ल देकर बाहर निकाल दिया गया हो। ये लम्हा असल में दिल के बोझ के उतरने का लम्हा होता है। फिर जब वो कागज़ अल्लाह के सामने रख कर कहता है, या अल्लाह, ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है, मैंने उसे सबसे छुपाया लेकिन तुझसे कुछ नहीं छुपा। आज मैं तेरे सामने एतराफ़ करता हूँ और वादा करता हूँ कि दोबारा उस तरफ ना जाऊँगा। तो ये सच्चे दिल का एतराफ़ अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच लेता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मुश्किल वक्त में ये अमल इंसान को अंदर से आज़ाद करता है, क्योंकि मुसीबत से निकलने के लिए सबसे पहले अंदर की जकड़ तोड़नी पड़ती है। वो जकड़ यही छुपे गुनाह होते हैं जो इंसान को कैद कर देते हैं। एक बार जब दिल और ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए तो अल्लाह की मदद और नुसरत ऐसे बरसती है जैसे बारिश सूखी ज़मीन को ज़िंदा कर देती है।
بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجئے گا۔ میں سے دوسرا کام، کسی اجنبی کے لیے خفیہ دعا کرنا۔ انسان جب مشکل وقت سے گزرتا ہے تو فطری طور پر اپنی پریشانیوں، اپنے دکھوں اور اپنی حاجتوں میں ہی الجھا رہتا ہے۔ اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور سوچ کا دائرہ اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت عظیم راز ہے، ایک ایسا عمل جو بظاہر چھوٹا ہے مگر اس کے اثرات پہاڑوں جیسے بھاری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں اور مصیبتوں کے باوجود کسی اجنبی کے لیے خفیہ دعا کرنا۔ ایسا اجنبی جسے آپ جانتے بھی نہ ہوں، جس کا چہرہ آپ نے نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کے دل میں خیال آئے کہ یا اللہ، فلاں بے نام بندہ جو کسی کرب میں ہو، کسی دکھ میں ہو، اسے آسانی عطا فرما۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے پسے پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یہ دعا کسی اجنبی کے لیے کی جائے یا کسی ایسے کے لیے جو آپ کے سامنے نہ ہو، یہ دعا انسان کو ایک خاص نور اور رحمت سے جوڑ دیتی ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دراصل اللہ کے سامنے اپنی خود غرضی کو توڑ دیتے ہیں، اپنی ذات سے نکل کر انسانیت کی وسعت اختیار کرتے ہیں۔ یہی وسعت آپ کی زندگی کو سکڑنے نہیں دیتی، بلکہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھریلو زندگی میں اور آپ کے دل میں کشادگی پیدا کر دیتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک انسان مشکل وقت میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنے اجنبی بھائی یا بہن کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ دعا جب آسمان پر پہنچتی ہے تو صرف اس اجنبی کے لیے آسانی نہیں لکھتی، بلکہ فرشتہ فوراً آپ کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتا ہے۔ یوں آپ کی مصیبتیں ٹوٹنے لگتی ہیں، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تنگ دستی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، جب بیماری آپ کے بستر کو زنجیر بنا دے، جب حالات آپ کو بے بس کر دیں، تو اس وقت اپنی ذات کی قید سے نکل کر کسی اجنبی کے لیے دعا کریں۔ اس خفیہ دعا میں ایک عجیب سرور ہے۔ یہ دعا اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ دعا کرنے والے کے حال کو بدل دیتی ہے۔ یہ عمل مشکل وقت کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ دعا انسان کی اپنی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، اس کے گھرانے میں خوشحالی آتی ہے، اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض وقت انسان اپنی دعا سے اپنی تقدیر نہیں بدل پاتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دوسرے کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی دعا کرنے والے کے لیے بھی مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا الہی اصول ہے جسے سمجھنے والے مشکل وقت سے کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے کسی اور کے لیے آسانی مانگی ہے تو میرا رب میرے لیے بھی اس سے بڑھ کر آسانی پیدا کرے گا۔ تصور کریں، ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رو رہی ہے، ایک مزدور اپنے بچے کے لیے روٹی کی فکر میں ہے، ایک بیمار بستر پر تڑپ رہا ہے۔ آپ انہیں جانتے بھی نہیں، لیکن آپ دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سب کی مشکل آسان فرما، اور فرشتہ فوراً آپ کے لیے کہہ دیتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو خالی لوٹا دے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کے آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا مشکل وقت میں یہ دوسرا لازمی عمل ہے، کسی اجنبی کے لیے خفیہ دعا کرنا۔ یہ عمل آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، آپ کی زبان کو پاک کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے انسان تنگی سے فراخی، غم سے سکون اور مشکلات سے خوشحالی کی طرف نکل جاتا ہے۔ بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجیے گا۔ میں سے تیسرا کام، رات کے پچھلے پہر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نفس سے سوال کرنا، تو مجھے یہاں تک کیوں لایا؟ انسان کی زندگی میں مشکلات کبھی اچانک آتی ہیں اور کبھی رفتہ رفتہ اسے جکڑ لیتی ہیں۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی رشتوں کی تلخیوں میں، کوئی بیماری کے اندھیروں میں، اور کوئی بے سکونی کے جنگل میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری مشکلات کا بیج ہم نے خود بویا ہوتا ہے۔ ہمارے فیصلے، ہماری عادات، ہمارے گناہ اور ہماری کوتاہیاں ہی ایک دن ہمیں ایسی وادی میں لے آتی ہیں جہاں ہم تنہا، بے بس اور مجبور کھڑے ہوتے ہیں۔
ایسے وقت میں تیسرا عمل نہایت کارگر ہے۔ رات کے پچھلے پہر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نفس سے سوال کرنا، تو مجھے یہاں تک کیوں لایا؟ یہ عمل بظاہر عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس میں گہری روحانی حکمت ہے۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت ایسا ہے جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے، شور تھم جاتا ہے، نفس کی سرگوشیاں مدھم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی اصل آواز سن سکتا ہے۔ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھنا اور نفس سے سوال کرنا ایک طرح کا محاسبہ ہے۔ یہ وہ محاسبہ ہے جو بڑے بزرگ ہمیشہ کرنے کی تلقین کرتے آئے ہیں۔ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے صرف اپنا عکس نہیں دکھائی دیتا، بلکہ اس کے گناہوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کی جھلکیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ کس وقت کس غلط فیصلے نے اس کی زندگی کو الجھا دیا، کس وقت ایک چھوٹے گناہ نے اسے بڑی مشکل میں دھکیل دیا، کس موقع پر نفس کی پیروی نے اسے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور کر دیا۔ یہ سوال، تو مجھے یہاں تک کیوں لایا، دراصل اپنے آپ سے سچ بولنے کا پہلا قدم ہے، اور یہی سوال انسان کے دل کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ انسان مان لیتا ہے کہ ہاں، میں نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، میں نے فلاں وقت حرام کمائی کا انتخاب کیا تھا، میں نے فلاں رشتے کو توڑا تھا، میں نے اپنی زبان سے کسی کو زخمی کیا تھا۔ یہ سب وہی لمحات ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ مشکلات کا سامان تیار کیا۔ جب انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ سجدے میں جا کر رب سے معافی مانگتا ہے۔ یہی وہ ٹوٹا ہوا دل ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس عمل سے انسان کی مشکلات گھلنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دل کا سکون لوٹ آتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، گھر کی فضا نرم اور پرسکون ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اولاد کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ فرما برداری پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ آئینے والا عمل انسان کو خود شناسی عطا کرتا ہے۔ ہم عام دنوں میں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، حالات برے ہیں، لوگ برے ہیں، قسمت خراب ہے، لیکن جب رات کے پچھلے پہر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نفس سے سوال کرتے ہیں تو اصل مجرم سامنے آ جاتا ہے، اور جب ہم اپنے نفس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے عیوب پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف ہے۔ آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے نفس کو للکارنا، اسے سوال کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، دراصل اسی جہاد کی ایک عملی صورت ہے۔ یہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور جیسے ہی انسان اصلاح کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف لپکتی ہے۔ لہٰذا مشکل وقت میں یہ تیسرا لازمی عمل ہے، رات کے پچھلے پہر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نفس سے سوال کرنا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو انسان کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی راہوں پر ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی کو غم کے اندھیروں سے نکال کر خوشیوں کی روشنی میں لے آتا ہے۔ بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجئے گا۔ میں سے چوتھا کام، اپنے بستر کے نیچے یا زمین پر سجدہ کر کے ایک آنسو گرنے دینا جو صرف اللہ کے نام پر ہو۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب زبان خاموش ہو جاتی ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دعاؤں کے جملے ٹوٹ جاتے ہیں اور دل کے اندر ایک ایسا بوجھ بڑھ جاتا ہے کہ لگتا ہے گویا ساری دنیا کندھوں پر آ گئی ہے۔ ایسے لمحے میں سب طاقتور دعا وہ ہوتی ہے جو لفظوں سے نہیں، آنکھوں سے بہنے والے آنسوں سے نکلتی ہے، اور سب سے عظیم مقام وہ ہے جب یہ آنسو سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہی وہ چوتھا عمل ہے جو مشکل وقت کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اپنے بستر کے نیچے یا زمین پر سجدہ کر کے ایک آنسو گرنے دینا جو صرف اللہ کے نام پر ہو۔ رات کا سکوت، دنیا کی خاموشی، اندھیروں کا گھیراؤ اور انسان کا تنہا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک آنسو جو دل سے ٹوٹ کر گرے وہ رب کی رحمت کے سمندر کو ہلا دیتا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ یہ آنسو معمولی پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، بلکہ دل کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے۔ جب انسان مشکل وقت میں سجدے میں گر کر ایک آنسو اللہ کے نام پر بہاتا ہے تو وہ گویا اپنے سارے دکھ، سارے غم، سارے راز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ آنسو خاموش زبان بن کر اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے، جس کے سجدے میں آنسو شامل ہو جائیں اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ آنسو ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور خوف میں گرتے ہیں۔ اس عمل سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اندرونی سکون محسوس کرتا ہے، مشکلات آہستہ آہستہ گھل جاتی ہیں اور اللہ کی مدد قریب آنے لگتی ہے۔ گھریلو جھگڑے، بے برکتی اور تنگ دستی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے جس نے تنہائی میں اس کے خوف اور محبت میں آنسو بہایا۔ یہ ایک آنسو ایسا ہوتا ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دل سے ٹوٹ کر نکلی دعا جس کے ساتھ آنسو شامل ہو، اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سوچئے، جب آپ رات کو اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، روشنی بجھی ہوئی ہوتی ہے، زمین ٹھنڈی اور خاموش ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان پر کچھ نہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے ایک آنسو زمین پر ٹپک جاتا ہے۔ وہ لمحہ صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوتا ہے، کوئی انسان اسے نہیں جانتا، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی، اور یہی اخلاص کی انتہا ہے۔ یہی وہ آنسو ہے جو اللہ کی خوشنودی کی جذب کرتا ہے۔ یہی وہ سجدہ ہے جو انسان کو مشکلات کی اندھیری سرنگ سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لے آتا ہے۔ یہی وہ پل ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور انسان کے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں یہ چوتھا عمل انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، زبان دعا پر چلنے لگتی ہے، گھر میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بے چینیاں جو اسے راتوں کو جگائے رکھتی تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص رات کے اندھیروں میں اللہ کے لیے روتا ہے، اللہ اس کے دل کو دن کے اجالوں میں مسکراتا ہوا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا مشکل وقت میں لازمی طور پر یہ چوتھا عمل کیجیے، اپنے بستر کے نیچے زمین پر یا تنہائی میں سجدہ کیجیے اور ایک آنسو بہا دیجیے۔ یہ آنسو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ آنسو آپ کو سکون دے سکتا ہے، یہ آنسو آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتا ہے۔ بہت مشکل وقت آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کیجئے گا۔ میں سے 5واں کام، کوئی ایسی نیکی کرنا جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے کٹھن لمحات آتے ہیں کہ راستے بند نظر آتے ہیں، مشکلات گھیر لیتی ہیں اور دل گھبراہٹ اور بے چینی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی مشکل ساتھ آسانی ہے۔ انہی آسانیوں کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی نیکی کرے جو صرف اس اور اللہ کے درمیان ہو، اور جس کا کسی کو علم نہ ہو، کوئی تعریف نہ کرے، کوئی واہ واہ نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہی کام دل کو سکون دیتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب انسان ایک خفیہ نیکی کرتا ہے تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نیکی کسی محتاج کو چپکے سے مدد دینا ہو سکتی ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہو سکتا ہے، کسی کو کھانا کھلانا دے ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام جسے آپ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ دیا اور اسے اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا۔ غور کریں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے چھپ کر کی جائے، قیامت کے دن عرش کے سایہ کا سبب بن جاتی ہے۔
ایسی خفیہ نیکی انسان کے دل کو بھی روشنی عطا کرتی ہے۔ مشکلات کے اندھیروں میں یہ نیکی چراغ کی مانند روشنی بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ جب انسان مشکل میں اللہ کے لیے خاص عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی پریشانیاں دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی دیتا ہے اور گھر میں سکون اور خوشحالی اتارتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مصیبتیں کم ہوں تو دوسروں کی مصیبتیں چھپ کر کم کرو، اللہ تمہارے دکھوں کو ایسا مٹائے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ مشکل وقت میں خفیہ نیکی کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچاتی ہے۔ اکثر لوگ نیکی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، لیکن ایسی نیکی کا وزن اللہ کے ہاں کم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ نیکی جو کسی کے دیکھے بغیر کی جائے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ یہی اخلاص مشکلات کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے، پتھر گر کر غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اللہ کے حضور اپنی وہ نیکی پیش کی جو صرف اللہ کے لیے تھی۔ ایک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، دوسرے نے زنا سے بچنے کا قصہ سنایا اور تیسرے نے مزدور کی امانت لوٹائی۔ جب انہوں نے اپنی خفیہ نیکیاں اللہ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے غار کا پتھر ہٹا دیا، وہ نکل گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مشکل وقت سے نجات دلانے والی سب سے بڑی طاقت وہ خفیہ نیکیاں ہیں جو انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایسی نیکی انسان کے رزق کو بھی وسیع کر دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی بھوک مٹاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جو کسی غریب کی عزت چھپاتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ یوں خفیہ نیکی سے نہ صرف مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بلکہ خوشحالی، سکون اور کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی زندگی کا کوئی کٹھن وقت آ جائے، پریشانی بڑھ جائے، دل تنگی میں مبتلا ہو تو اپنے دل کو تسلی دو اور سوچو کہ ایسی کون سی نیکی کر سکتا ہوں جو صرف میرا اور میرے رب کے درمیان ہو سکتا ہے وہ نیکی اتنی قیمتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر ہی بدل دے، تمہاری مشکل کو آسان کر دے اور تمہاری زندگی کو سکون اور رحمت سے بھر دے۔ خفیہ نیکی وہ خزانہ ہے جسے دنیا بھی نہیں دیانتی، لوگ بھی نہیں دیکھتے، مگر اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرتا ہے اور وقت آنے پر بندے کو ایسی آسانیاں عطا کرتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو مشکل کو آسانی، تنگی کو وسعت، غم کو خوشی اور بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔